یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ۔ دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح۔ ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے، ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا۔ کیا آپ کی سوچ ہے، یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمرہ سے، تو ان کے ہاتھ میں، کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے، اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا زبردست۔ اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا۔ تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، کیا ہے انگریڈینٹس اس کے، اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل ہے۔ ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے، یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ایک تو یہ کہ ٹاپک اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس ان دا سینس کہ میں اس پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آگاہ کیا جائے پبلک کو فتنہ دجال کے حوالے سے، اور اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک اسپیشلی امانگسٹ دا یوتھ اس پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں، بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، بڑے سوالات ہوتے ہیں یوتھ کے۔ تو آئی ایم ویری پلیز، ویری ایکسائٹیڈ کہ آج میرے ساتھ ڈاکٹر شیخ حماد لکھوی صاحب موجود ہیں۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کی شیخ سے، ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آج میں ان سے تمام آپ کے سوالات پوچھوں گا، اور ان کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مثالیں بھی رکھوں گا، کچھ فزکس کے کانسیپٹس بھی، تاکہ بات انشاءاللہ واضح ہو کہ ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے جو احادیث فتنہ دجال کے حوالے سے آئی ہیں، اینڈ واٹس دا رائٹ اپروچ اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اور ہمیں کرنا کیا ہے اس فتنے کو لے کے۔ شیخ جزاک اللہ خیر اینڈ ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی مصروفیت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت برکت دے، اللہ آپ کو آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ کرے۔ شیخ آپ کی محبت ہے یوتھ کلب سے، آپ ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت ہم شکر گزار ہیں آپ انوائٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ سو ٹاپک آپ کو بھی پتہ ہے یوتھ کا ون آف دا فیوریٹ ٹاپکس ہے، آل دو اس کے بارے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بہت سیریس انداز میں صحابہ کو وارن کرتے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھیں، چہرے پہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور صحابہ کہتے تھے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے دجال حملہ کر دے گا، نکل کے آ جائے گا۔ تو شیخ سب سے پہلا سوال تو بڑا کامن سا سوال یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ، یہ میں چاہتا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے، اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا، اور دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح ہے، صحیح۔ لہٰذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من اقتراب الساعہ، صحیح، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سنون خداع، صحیح، کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل ہے، صحیح، وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے۔ یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے صحیح،
اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے. تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا، تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے. تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا لوگ بعض اوقات میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیمرے کی آنکھ ایک ہے، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے. علی ھذا القیاس، یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں. صحیح. اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا، اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا اور اس کی ایک شخصیت ہے. صحیح. اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے، دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا. بالکل. اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو، سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو، جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. بالکل. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے. کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، مجھے میں تو جناب، اور وہ جائے گا، جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دھوکہ ہے نا. صحیح ہے. لہٰذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے. اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا، لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا. بالکل بالکل. تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں، عام لوگوں میں نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا اس کے بارے میں آگے بہت ساری حدیث ہیں، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی، حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا، یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا. بالکل صحیح. اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. صحیح. اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا، اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی گیس کر لیا، یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال. اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ ہم بیٹھے
تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے, میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیٹھ تو گیا دور, صحیح. تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی, اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا, صحیح, اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا, لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے, میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. ٹھیک. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی, اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا. بالکل. اور میں تو مسلمان ہوں, ہاں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا. بالکل. میری تو اولاد ہے, میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں, مدینے میں میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. جی ہاں. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. صحیح. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں, میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے, دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی, وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے, تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے, وہ شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی, جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں, اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری, ابن سعید بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں, اس کو آپ تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے, جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے, وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا, یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا, اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ, دجال کے ساتھ. وہ جو اصل دجال ہے, یہ دجال نہیں تھا, لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا, اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا, بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے, دھوکے باز بہت سارے آئیں گے, اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص, ایک فرد ہوگا, اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی, وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا, اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا, اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی, یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا, یا مجرد فکر ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے, تو دجال کی تو فزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں, آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پروٹیوٹ کر رہی ہوگی, تو کیا ابن سیاد پہ وہ فزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو صحابہ نہیں اتر رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں اتر رہے تھے. اسی لیے تو صحابہ کرام شک میں مبتلا تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں, وہ کوئی ایک ہی فہرست میں تو نہیں بتا دی. آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے. اب ہمارے پاس کمپائل ہو کے وہ ساری موجود ہیں. بالکل. لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا, اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی, کچھ نہیں بتائی تھی. البتہ کافر والی تو تھی. یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا, میں تو مسلمان ہوں. تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھیں. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے, موجود بھی ہے, ایک جزیرے میں قید بھی ہے. کیا یہ بنی اسرائیلی روایت ہے, صحیح حدیث ہے کہ وہ بانج اس کے ماں باپ ہوں گے, کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا, تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا,
اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا. تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے کہ دجال ہی تھا. دجال ہی تھا. اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا. صحیح. ظہور ہوگا. ظہور ہوگا. اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کی بات ہی ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ واپس دوڑیں گے، حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا. تو وہ واپس دوڑیں گے. تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا. آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو، ملتا ہو. تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز، الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے. ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل، سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنے گھیر میں لے لے گا. اس میں بہت قتل و غارت ہوگی، اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ، اور اس میں یمن، شام اور عراق یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی. وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی. پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی، آرمگیڈون ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے. اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا. پھر وہ اس میں سائنٹیفک جو آج کل ہم فینومیناز دیکھ رہے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میٹاورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے، جو بالکل صحیح بات ہے، کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا. وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنیس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں. جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا. بالکل وہی انسان، اسی کی آواز کا انسان میٹاورس میں کریٹ ہو جائے گا، کھڑا ہو کے آ جائے گا. تو ان شارٹ وہ مرا نہیں ہے، بس اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ کی ہے، لیکن وہ پورا کا پورا انسان، اس کے ماں باپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں، وہ میٹاورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی فتنہ دجال کے نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا، جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا، جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو. اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا، دوزخ. تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ اس کی کتنی حد تک اجازت ہے؟ اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے، تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں، اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے. موومنٹس، ازمز اور اسکزمز کتنے چل رہے ہیں اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں. LGBTQ آج آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے.
بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں. اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو